السلام علیکم جی۔ اچھا، صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ عمران خان اور اس کے جو ارد گرد ٹولہ ہے وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کوئی حکومت بڑی غلطی کرے اور وہ ان کو اریسٹ کرے، اور حکومت جو ہے وہ صبر و تحمل سے کام لے رہی ہے۔ حکومت کے اپنے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس بات پہ تو وہ واقعی میں نظر آتے ہیں کہ چاہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہ جو مرحلہ ہے، یعنی کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آگے صورتحال ہے جو اکانومی کی ہے اس کو وہ کسی بھی طریقے سے کنٹرول کر لے، اور جو ایک داغ لگا ہے اس حکومت کے اوپر اس کو جو سا ہے صاف کیا جا سکے، جو ایک ذمہ داری اٹھائی تھی اس کو پورا کر کے اور پبلک کو ریلیف دے کر یہ بات ثابت کر سکے کہ ہم نے جو اس ریاست کو بچانے کے لیے قدم اٹھایا ہے وہ ٹھیک تھا، نہ کہ جو یہ قدم اٹھایا یہ ہم نے حکومت لینے کے لیے اٹھایا۔ عوام اس چیز کو سمجھتی ہے، لیکن کیونکہ مسلسل وہ تکلیف جو پوری دنیا کے اندر آئی ہے، وہ برڈن جو ہے پاکستان کی عوام کے اوپر یہ اکثر ڈبل یا 4 گنا ہو کے پڑ گیا، اور لوگوں کو ریلیف بھی نہیں دے پا رہی ہے حکومت، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈیسیژن کر نہیں پا رہی جو کہ کھل کے ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا، عمران خان اس چیز کو کیش کروانا چاہتا ہے۔ عمران خان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی ذات، عمران خان کے پیچھے جو لانے والا اس کو ٹولہ ہے جو کہ اب خود پھنس چکا ہوا ہے، جو ایکسپوز ہو گیا ہے، کہ جن کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ عدالتوں میں بھی موجود ہے، وہ دیگر جگہوں پہ بھی موجود ہے، وہ سیاست میں بھی موجود ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا۔ اب اس کو مختلف لوگوں نے مختلف نام دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ سامنے نظر آتا ہے۔ تو ان کے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ ایکسپوز ہو، لیکن ہو گیا۔ اب اس میں جو اپوزیشن کی جماعتیں، ان کا صبر، ان کی بردباری اور ان کا گریجولی چلنا، برداشت کرنا، یہ تمام چیزیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی کہ قدرت بھی ساتھ دیتی ہے اس وقت جب اس ٹائم میں آپ قدرت کے اصولوں کو سامنے لے کر چلتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ مداخلت ہوتی تھی، خرابی پیدا کی جاتی تھی، اور اس چیز کا الزام بھی انہیں کو دے دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کارگل واقعے کے اندر ریسکیو کرتے ہیں اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کو، جنہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ سارا کھیل رچا، اور جب وہ ریسکیو کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے پلان کے مطابق میاں نواز شریف امریکہ جاتے ہیں، اور پیچھے جناب یہ شروع کر دیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی، یہ ہار دی، ہم نے تو ساری چوکیاں فتح کر لی تھی، ہم تو سٹینڈ کر رہے تھے وہاں پہ، ہم نے تو کشمیر کا راستہ کاٹ دیا تھا، اور ایسی سٹوریاں سنائی جاتی ہیں جس کو اگر جغرافیہ پہ دیکھیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ایک میپ اٹھا کے دیکھیں جس طریقے کی وہ پبلک میں سٹوریاں سنا رہے تھے، تو ویسا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا کہ جی وہ سامنے روڈ نظر آ رہی تھی اور وہ سری نگر کا راستہ ہی کٹ جاتا، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسی فضول سٹوریاں سنائی جاتی تھی کہ وہ تصویر کہاں کی تھی، پوزیشنیں کہاں پر تھیں، اور لوگوں کو گمراہ کیسے کیا جاتا تھا۔ لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ صبر کرتے چلے گئے، یعنی کہ میاں نواز شریف واپس آ گئے، مریم نواز شریف واپس آ گئیں، وہ جیل چلے گئے، جو تکلیف تھی اس کو برداشت کرتے رہے۔ ادھر سوشل میڈیا کے اوپر وہ کمپین اور گمراہ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا۔ پاکستان کی عوام بول پڑی۔ پی ایم ایل این تو مطلب ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس نے کبھی اس طرح کی کام کیا ہو کہ جو پرسیپشن بناتی ہو یا کچھ ایسا کرتی ہو، اور نہ وہ ابھی تک کرنے پہ راضی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ جو انسان ہے وہ بنی بنائی ملتی ہے، تو یہ ان کی نیگیٹو ایک فیکٹر ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو ان کو وہ ہیلپ مل گئی، میڈیا بول پڑا، سوشل میڈیا بول پڑا، عام عوام بول پڑے، اور یہ راز کھل گئے۔ اب جو ان سے سوالات مسلسل یہی ہو رہے ہیں کہ کورٹس اپنا ایسا کردار کیوں ادا کر رہی ہیں اور کس چیز کو روکا جا رہا ہے۔ یعنی پہ ایک دو چیزیں ہیں، ایک عمران خان کی جو کام ہے، یعنی کہ جو اس گروپ کے کام ہے،
ان کو ایکسپوز ہونے سے بچائے. لیکن ایک اور جو بہت بڑی چیز ہے جس کے اوپر سے نظر ہٹائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑا جو خطرہ ہے اس وقت میں وہ مریم نواز شریف سے. اور مریم نواز شریف سے اس لیے بھی ہے کہ میاں نواز شریف کی وہ ایک تو کاپی ہیں, ان کی لیگسی کو لے کر چلتی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف میں جو ایک ارادہ کر کے اور جو فیصلہ کر کے اور اس پر عمل کرنے کی جو صلاحیت تھی تھوڑی سی کم تھی بنسبت اس کے جو مریم نواز شریف میں. تو پی ایم ایل این کے اپنے اندر بھی, جس کو میں بار بار کہہ چکا ہوں, اور باہر سے بھی خطرہ ایک ہی ہے کہ اگر ایک دفعہ مریم نواز شریف کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا گیا تو بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے, ہر ایک کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہ اہل بندے کو سامنے لے کے آتی ہیں اور پھر چل نکلتی, آگے چل نکلتی, اور پھر یہ پرابلم بن جاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون کتنا سینئر ہے, وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کون کتنا اہل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہاں, بندے کو پہچان کرنے میں ان میں کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس میں پوری طریقے سے جو طرح بندے کو جج کرتی ہیں, اور مصالحت پسند ہیں. وہ دوسروں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیتی. ایسی قطعی طور پہ نہیں ہے کہ اگر وہ اہل بندے کو رکھتی ہیں تو جو سینئر بندے ہیں ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہونے لگے. ایسی بھی کوالٹی مطلب ان میں پائی جاتی ہے. تو مین جو خطرہ ہے نا وہ اس وقت میں مریم نواز شریف سے ہے. اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان کو بچانا مینز اس گروپ کو بچانا. اگر اس وقت میں اگر آپ یہ دیکھیں جیسے کہ بہت زیادہ چانسز نظر آتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے, وہ بالکل درست کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو بنا دیا ہے, اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ یہاں سے جاتا ہے تو وہ بگ پرابلم بنے گا. اگر یہاں سے جانے کے بعد وہ اس ایجنڈے پر عمل کرتا ہے جس کے وہ وعدے کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا اور پھر میں پاکستان سے ایک دفعہ میں نکل جاؤں, اس کو اجازت نہیں ہے جانے کی. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. بہت سارے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خود سے نہیں جا رہا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو اجازت ہی نہیں. اگر یہ گیا تو کیا کرے گا. یہ کہتا ہے, یہ وعدے کرتا ہے, یہ ملاقاتیں کرتا ہے کہ میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ثبوت فراہم کروں گا, خود گواہ بنوں گا, جھوٹا گواہ بنوں گا, لیکن دنیا کو ضرورت ہے اس کی کہ میں بطور وزیر اعظم فلانا اور فلانا اس طریقے کا کام کر رہا تھا. لیکن جو اس کو اور جو خطرہ آ جاتا ہے یا جو اس سے اور خطرہ آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ جو اس کا لوٹ مار کا مال ہے, اگر اس نے وہ ڈیمانڈ کر لی تو جو اس کے فیسیلیٹیٹر تھے, جو اس کے سسرالی تھے, وہ کیا کریں گے. یہ سارا جنسنا ایک بلیک بینک جس کے اندر یہ ڈپازٹ ہوتا ہے, اور اس کی جو ایکسپرٹیز ہے بہت کم لوگوں کے پاس, جن کے پاس اس کی ایکسپرٹیز ہے جو اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں پہلے سے کہ یہ واقعات ہونے والے ہیں, اگر وہ بتانا چاہیں. موسٹلی تو وہ خود دیکھ کر اس سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں, وہ سٹاکس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ اور چیزوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنا اپنا جنون ہوتا ہے. وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والے واقعات ہیں. اس لیے کہ جتنے کرائمز ہوتے ہیں نا اس سے پہلے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. یہ ادھار کا سودا نہیں ہوتا, یہ سارا جو سونا کیشم کیش ہوتا ہے, بلکہ ایڈوانس پہ ہوتا ہے, لیکن اس میں گارنٹی ہوتی ہے. تو بہرحال اس چیز کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, پرابلم آ جاتی ہیں. بہت شکریہ جی.